السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کریں گے وہ نہایت اہم ہے۔ وہ گفتگو ہے آج کل جو حالات ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے ہر آدمی دہشت زدہ ہے، ہر آدمی کے اندر خوف کی کیفیت ہے، ہر آدمی ڈرا ہوا ہے اور اسباب کو اس قدر اختیار کیے ہوئے ہے کہ اس کا پکا یقین ہے کہ اگر میں موت سے بچ سکتا ہوں تو میں ان اسباب کو اختیار کر کے ہی موت سے بچ سکتا ہوں۔ لہٰذا آپ حضرات کے سامنے اسی حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ وائرس حقیقی وائرس ہے؟ کیا یہ وائرس کوئی سازش تو نہیں ہے جو ایک امت مسلمہ کے خلاف کی جا رہی ہے؟ لہٰذا ہم اسلامی نقطہ نظر اور اس پر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیج کر ایک نظام بنایا۔ وہ نظام کیا ہے؟ وہ موت کا نظام ہے۔ الذی خلق الموت والحیاء، کہ موت اور زندگی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے موت لکھ دی ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ اور انسان اس اپنی زندگی میں کتنے لقمے کھائے گا، کتنے رزق، حدیث میں آتا ہے ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، کہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ موت تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، ہر سانس ہر وقت۔ لہٰذا قرآن پاک میں اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی چلے جاؤ موت تمہیں آ کر رہے گی۔ سب سے پہلے عزیزان محترم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ جب موت میری آپ کے اللہ نے لکھ دی ہے پھر ہمیں موت سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اس قدر اسباب کو اختیار کر کے ان پر بھروسہ کیے فرمائی تھی۔ فرمایا تھا کہ ایک آدمی صبح کو مسلمان ہوگا لیکن وہ شام کو کافر ہو جائے گا۔ فرمایا ایک آدمی شام کو کافر ہوگا وہ صبح کو مسلمان ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ اسلام چھوڑ دے گا؟ نہیں، بلکہ اس کی حدیث کا مفہوم اور اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ وہ ایمان جو اللہ پر ہونا چاہیے وہ اس ایمان کو چھوڑ دے گا۔ جو ایمان کا لیول اس کے دل میں ہونا چاہیے اللہ پر کامل یقین، وہ چھوڑ دے گا۔ وہ دنیا کے اسباب کو اختیار کر کے کہے گا شاید میں اس اسباب کو اختیار کر کے بچ جاؤں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو اسباب کو اختیار کر رہا ہے اس کا اللہ پر یقین نہیں ہے، لیکن جس کا اللہ پر یقین ہے اس کے دل میں یہی بات ہوگی کہ میں اسباب اختیار کر رہا ہوں لیکن یہ اسباب ایسے نہ ہو جو مجھے فرض نماز سے دور کر دیں، جو مجھے اعمال سے دور کر دیں، جو مجھے سنتوں سے دور کر دیں، ایسے نہ ہو۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ موت تو کامیابی ہے عزیزان محترم، موت کامیابی ہے اس کے لیے جس کی زندگی کا رخ ٹھیک ہے۔ وہ موت کو خوشی سے قبول کرے گا، چاہے وہ وائرس کی وجہ سے ہو، چاہے وہ اس کی بیماری کی وجہ سے ہو، چاہے ہارٹ اٹیک کی کسی ایکسیڈنٹ کسی صورت میں موت ہو، اگر اس کی زندگی کا رخ ٹھیک ہے تو وہ موت سے پیار کرے گا۔ لیکن جس آدمی کی زندگی کا رخ بھی ٹھیک نہیں ہے، فرمایا کہ کافر کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی موت سے نفرت کرتا ہے، دنیا سے محبت کرتا ہے اور وہ خواہش کرتا ہے کہ شاید میں 1000 سال بھی زندہ رہ لوں، لیکن اگر اس کی زندگی کا رخ ٹھیک نہیں ہوا تو اس کے دل میں دہشت ہوگی۔ جس طرح کہ آج موجودہ صورتحال میں لوگوں کے دلوں میں اس قدر دہشت ہے، موت کا غم سوار ہے، ایسا نہ ہو میں مر جاؤں۔ اگر میں اسباب اختیار کروں گا کیا پتہ میں ان اسباب کو اختیار کر کے بچ جاؤں۔ تو جس کی زندگی کا رخ ٹھیک ہے اس کو موت سے ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ 6 چیز یہ ہے، ہر آدمی گناہ کر رہا ہے اور اگر وہ گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دے گا تو اس کو یقین ہوگا کہ میری نجات پکی ہے۔ اسباب کو اختیار کرے لیکن وہ اسباب اختیار کرے اپنے دل میں دہشت کو نکال دے۔ لیکن جب یقین اسباب پر ہوگا، آج مسلمانوں کا یقین اسباب پر ہے، دنیا کی چیزوں پر ہے، سلام نہیں کر رہے، میں سلام نہیں کروں گا تو میں بچ جاؤں گا، نہیں، اللہ بچائیں گے تو یہ بچے گا، ورنہ اس کے دل میں دہشت ہی دہشت ہر وقت سوار رہے گی۔ عزیزان محترم آخری بات یہ ہے، عجیب بات کرنے لگا ہوں، یہ جو وائرس ہے گویا کہ یہ پتہ چلا ہے کہ یہ پوری دنیا ایک ایسی طاقت کے ہاتھ میں ہے جو ان سب کو، ان کے پیچھے ایک دشمن ہے۔ وہ دشمن ان سب کو، ہر ملک، ساری قوم کو ایک ہی لاٹھی سے ہنگایا جا رہا ہے۔ گویا کہ وہ پلیٹ فارم جو جعلیت کے لیے ہموار کرنا تھا اس کے لیے یہ پہلی سیڑھی ہے اور اس کے لیے اسباب کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اس کے پیچھے
کوئی خفیہ طاقت ہے جس نے پوری دنیا کو کنٹرول کر لیا، اس نے حج کو بند کر دیا، وہ مساجد کو بند کر رہا تاکہ ایسی دجالیت کے ساتھ لوگ مقابلہ نہ کر سکیں۔ جب لوگ مسجد سے دور ہوں گے، مدرسے علماء سے دور ہوں گے تو وہ اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے۔ ایک حدیث میں ہے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ اسباب اور حالات سے تنگ آ کر اپنے گھروں میں محبوس ہو جائیں گے، جیسے کہ میں اور آپ لاک ڈاؤن میں اپنے گھروں میں محبوس ہیں۔ فرمایا جب لوگ گھروں میں بیٹھیں گے، اپنے گھر سے بھی تنگ آ کر وہ اپنے گھروں سے نکلیں گے، بکریاں لے کر وہ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے وہ صحراؤں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جائیں گے۔ اس لیے آج کل جس کے ہاتھ میں موبائل ہیں اور جو فتنوں کے ساتھ جڑے ہیں، میڈیا کے ساتھ ہیں، وہ ان کا مائنڈ کیا ہے، وہ اپنے مائنڈ کو ٹھیک کریں۔ یہ ایک ٹریلر ہے، یہ دجالی ٹریلر ہے جو ان مسلمانوں کو اسلام سے دور کر کے وہ راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ آج ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں احادیث سے، ہم کہتے ہیں جی فلانی حدیث میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کو کہا ہے، لیکن مسلمان کا اتنا یقین نہیں ہے کہ وہ ان اسباب کو اختیار کر کے یقین اللہ پر کر لے۔ اصل چیز یہ ہے میں اور آپ نیت کریں کہ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن اسباب اختیار کر کے موت سے ڈرنا نہیں ہے۔ ہم نے نتیجہ اللہ پر چھوڑنے ہیں۔ موت آئے گی، اگر مقدر میں ہوئی تو گھر آئے گی موت، لیکن اگر موت مقدر میں نہیں ہے تو یہ جہاں مرضی چلا جائے موت اس کی قریب بھی نہیں آ سکتی۔ ایک آدمی ہارٹ اٹیک، ایکسیڈنٹ، مختلف بیماریوں سے بچ کر نکل آتا ہے کیونکہ ابھی موت کا وقت نہیں آیا، لیکن اگر ایک آدمی کا موت کا وقت آ گیا، چاہے جو صورت بھی ہو گئی، لوگ کہتے ہیں وہ صحت مند تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، پتہ یہ چلا کہ موت کا وقت جب مقرر ہو تو موت آ کر رہتی ہے۔ ایک تو ہم سورۃ الکہف کی آخری آیتوں کا اہتمام کریں، دوسرا سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں، اور با نماز با جماعت کا اہتمام کریں۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کو ہم اختیار کریں اور فرائض و سنت سے دور نہ ہوں، پھر ہم یہ اللہ پر کامل توکل، اللہ پر کامل بھروسہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ یہ کیا چل رہا ہے، اور مجھے آپ کے دل سے اللہ دہشت کو اور یہ جو خوف ہے، اللہ تعالیٰ اس خوف اور اس دہشت کو ہمارے سے دور کر دے، اور اللہ اپنا کامل یقین اور کامل ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔